کے بعد پروڈکٹ نالج آپ کی مسٹ ہے. آپ جو چیز سیل کرنے جا رہے ہیں, جس چیز کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں, اس کی پروڈکٹ نالج آپ کو کہ اگر کلائنٹ کوشچنز کرتا ہے تو آپ کے پاس نالج ہو. بالکل. اس کے بعد جو بھی آپ کی جوائننگ ہے, اگر آپ آن ٹائم آ جائیں, اگر میرا 10 بجے کا ٹائم ہے آفس کا, اگر میں 10:15 بھی آؤں تو میرے مائنڈ میں ایک چیز سارا دن کھنچتی رہے. پاک صاحب ہے, وہ ایز اے CEO ہیں ہمارے لاہور برانچ کے, ٹھیک ہے. اب ان کو ہم نے ہمارے ساتھ الائن ہونے کا, شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ سیلیبریٹی تھے اس لیے انہوں نے اپنی مارکیٹنگ. ڈیلر کا لفظ ہم ختم کریں گے, ریئلٹرز یا کنسلٹنٹ یوز کریں گے تو وہ ہمارے لیے بھی ایک سائیکی ہے. یہ جو الفاظ ہیں یہ انسان کے دماغ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, اس کی پرفارمنس پہ افیکٹ کرتے ہیں. میں ایکسپیرینس سے یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ریلیشنز بنائیں, آپ لوگوں کے ساتھ تعلق بنائیں. جتنے آپ کے ریلیشن اسٹرانگ ہوں گے, پیسہ آپ کے ساتھ کس طرح جڑ رہا ہے وہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. السلام علیکم ایوری ون, ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف پروفائل. اور پروفائل کے آج کے ایپیسوڈ کے جو ہمارے خاص مہمان پروفیشنل بزنس پرسن ہمارے ساتھ موجود ہیں, CEO فیئر ڈیل مارکیٹنگ پرائیویٹ لمیٹڈ, مسٹر ثاقب انجم صاحب. ثاقب صاحب, فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنے بزی اسکیجول میں سے اس ایپیسوڈ کے لیے ٹائم نکالا, ہمیں جوائن کیا. تھینک یو نشان صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں جو ہے نا بلایا اور آپ ہمارے پاس آئے. تھینک یو ویری مچ. پلیئر سر. اینڈ ثاقب صاحب, ایپیسوڈ کا اسٹارٹ کرتے ہیں, اسٹارٹ فرام دا اسٹارٹ. ہمارے ویورس کو, آڈینس کو تھوڑا سا اپنے بیک گراؤنڈ اسٹوری کے بارے میں بتائیں. ہو از ثاقب انجم؟ نشان صاحب اس طرح ہے کہ بیسکلی آئی ہیو اسٹڈیڈ الیکٹرانکس انجینئرنگ فرام سر سید یونیورسٹی کراچی, اور اس کے بعد میں ایک ایویشن سے ریلیٹڈ ایک جاب PIA میں جاب کر رہا تھا, شاہین اور ڈفرینٹ ایئر لائن سے میں نے جاب کی ہے. اور اس کے بعد پھر میں نے اپنا جو ہے کیریئر سوئچ آف کیا ایویشن سے بزنس کے اندر. تو ناؤ آئی ایم ہیئر. اچھا ثاقب صاحب, جب آپ مطلب PIA جیسے ادارے کے ساتھ آپ جاب میں تھے, تو جاب کی جگہ آپ نے بزنس کو کیوں پریفر کیا؟ جی, یہ موسٹ کوشچن جو یوزلی پوچھا جاتا ہے مجھ سے, فیملی میں بھی اور باہر دوست یار بھی. اس کا بیسک ریزن صرف یہی ہے کہ ایک شوق انسان کو لے آتا ہے کس طرف کہ وہ کہاں جانا چاہ رہا ہے, اور سیکنڈلی یہ کہ آپ کچھ انوائرمنٹ کو دیکھتے ہیں. اور میرا بیسکلی جو مین موٹیو تھا کہ میں نے سوئچ کیا, وہ جب میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ تجارت میں ایز اے مذہبی پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے بھی اس میں برکت ہے. جاب ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ انسان بہت, اگر وہ اپنے آپ کو ایکسپوجر کرنا چاہ رہا ہے اپنی فیلڈ کے ساتھ, تو وہ اس کی باؤنڈنگ ہے وہاں پہ, وہ ڈپینڈنٹ ہے چیزوں کے اوپر. جبکہ جب بزنس ہے, چاہے آپ وہ کسی کے ساتھ کر رہے ہیں یا وہ آپ اپنا ہول سول اپنا بزنس کر رہے ہیں, تو اسی لیے ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ اس میں زیادہ برکت ہے, اس میں چانسز زیادہ ہیں, آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہیں, آپ اپنے جو اسکلز ہیں اس کو بیٹر طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اور جو میرا مین پوائنٹ آف ویو تھا, جو ہمارا یہاں پہ یوزلی جابس کا کلچر ہے کہ ہم ایک 20 سال 25 سال 30 سال ایک ادارے کے ساتھ منسلک رہتے ہیں, اور اس کے بعد بھی ہم اتنا گرو نہیں کر سکتے کہ ہم اپنا کوئی وہاں پہ اپنا اسٹیبلش ہو سکیں, اپنا نام کو اپنی چیز کو اسٹیبلش کر سکیں. تو بیسک پرپس میرا یہ تھا کہ اگر میں نے 20-25 سال یا 30 سال کسی ادارے کو اپنی لائف کا آدھا حصہ دے دینا, اس کے بعد بھی اگر میرا نام نہیں ہے یا میری جو آنے والی جو جنریشن ہے اس کا نام نہیں ہے, تو وہ مجھے فائدہ کوئی نہیں ہے. پیسہ سیکنڈری ہے, آپ کی ویلتھ, آپ کی ورتھ یہ پرائمری ہے, جس کی بیس پہ میں نے یہ ڈیسیجن کیا. زبردست, گریٹ. اچھا ثاقب صاحب, جب اپنے بزنس کی طرف آپ آئے تو انسپریشن کون تھی کہ میں اس طرف جاتا ہوں؟ کوئی ایونٹ تھا, کوئی پرسن تھا, کس چیز نے آپ کو انسپائر کیا کہ یار بزنس اسٹارٹ کریں؟ جس طرح یہ ہمارا ایک جنرل ڈسکشن ہے, اس میں میں آپ کو ذرا کھول کے بتانا چاہوں گا کہ انسپریشن, میں بہت سے لوگوں کو سنتا ہوں کہ یہ میرا بزنس مینٹور ہو رہا ہے, یہ میری انسپریشن ہے. اصل میں میری جو نیچر ہے یہ میں سیکھنا چاہتا ہوں. کہیں بھی بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے, جونیئرز میں سینئرز میں, تو میں ہر جگہ پہ کہیں ٹریول کر رہا ہوں, میں کوئی نہ کوئی چیز سیکھنا چاہتا ہوں. جب انسان لرننگ کے پروسیس میں ہوتا ہے, اور ہمیشہ یہ لرننگ کے پروسیس آپ کا چلتا رہتا ہے, تو آپ کی انسپریشن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک بندہ نہیں ہو سکتا. آپ اگر میں اپنی کہوں تو میں نے
مذہبی پوائنٹ آف ویو سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے کاروبار کے طریقوں کو، ان کو ایز اے انسپائر ان سے ہو کہ میں نے اسٹارٹ مطلب اپنے بزنس کے رولز اور ریگولیشنس بیس پہ بنانے شروع کیے. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، مطلب یہ ہمارے پاس ایک رول ماڈلز ہمارے پاس موجود ہیں جنہوں نے بزنس کیے، جنہوں نے گورننس کی. ہم ان سے انسپائر ہوتے ہیں، ہم ان کی چیزوں کو فالو کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے لیفٹ رائٹ بہت سارے لوگ ہیں ٹھیک ہے جو کہ اچھے بزنس مین ہیں، ہم ان سے اچھی چیزیں سیکھتے ہیں. پھر انسان اپنی ایکسپیرینس سے بہت کچھ سیکھتا ہے. تو یہ سب کچھ ملا کے ایک رول ماڈل بالکل بن سکتا ہے. جی. اچھا ثاقب صاحب، جب آپ نے بزنس کی طرف جب آپ آئے تو اسٹارٹ میں مشکلات تو ہوں گی، وہ اسٹرگلنگ فیس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. وہ کیسا فیز تھا، پھر آپ نے اس کو کیسے ٹیکل کیا؟ ذیشان صاحب، اس میں یہ ہے کہ جب انسان ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے جو کہ جتنے بھی لوگ جابس کرتے ہیں، میرے بھائی ہیں، ابھی بھی فیملی میں بہت سارے اور لوگ ہیں، دوست ہیں، جاب جو بندہ کر رہا ہے اس کا ایک سیٹ مائنڈ سیٹ بالکل ایک ڈفرینٹ ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد یکدم آپ اپنی فیلڈ چینج کرتے ہیں بزنس میں، تو آپ کو بہت ساری چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. یہاں آپ کو فرسٹ کو آپ کو پے آ رہی ہوتی ہے، آپ جاب میں، بزنس میں آپ پے دے رہے ہو فرسٹ کو، تو بالکل اپوزٹ ہے اس کا. تو اس میں چیلنجز پہ یہ ہے کہ آپ کو پیشنیٹ رہنا پڑتا ہے، آپ کو تھوڑا سے پیشنس رکھنے پڑتے ہیں. پھر انسان نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کو ایک اپنا روڈ میپ بنانا پڑتا ہے. اور پھر جب اس روڈ میپ پہ سوچ سمجھ کے انسان جب چل پڑتا ہے تو پر اس کے سامنے ایک ہی چیز ہوتی ہے، اس کا ٹارگیٹ ہوتا ہے، اس کی منزل ہوتی ہے. پھر انسان نے پھر اسی کو جوائن کرنا ہے. پھر آپ آندھی آئے، طوفان آئے، لیفٹ رائٹ حالات ایسے ہیں، آج ویسے ہیں، لیکن آپ نے اپنا ٹارگیٹ کو فوکس کرنا ہے، آپ نے اس کے پیچھے جانا ہے. تو چیلنجز کو فیس کرنا صرف بیسک موٹیو یہ ہے کہ آپ اپنے ثابت قدم رہیں اپنے اس پہ ٹارگیٹ کے پیچھے. بالکل سر. تو آپ کو تقریباً 9 to 10 ایئرز ہو گئے ہیں اس انڈسٹری میں، ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں. تو جو ابھی میں نے اسٹرگلنگ کی بات کی، تو وہ فیزز بتائیں کہ کس طرح آپ نے اس کو جوائن کیا، اسٹارٹ میں کہاں پہ تھے، دین ایسا ایسا کرتے کرتے آپ CEO بنے. جی، CEO کا سفر جو ہے یہ بہت طویل بھی نہیں ہے اور بہت شارٹ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. 2013 میں نے جوائن کیا فیئر ڈیل مارکیٹنگ، اور جوائننگ میری ایز اے سیل ایگزیکٹو ہوئی. تو اس کے بعد میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنے سیلس کی پروسیس کو آج بھی میں نے کنٹینیو کیا ہوا ہے. کیونکہ جو بھی بزنس مین ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں CEO ہوں یا میں چیئرمین ہوں یا میں کسی بھی اچھے ڈیزگنیشن پہ ہوں. تو میں سیلس کو جو ہے وہ سیلس مسٹ ہے آپ کی. وہ اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے فائنینس بھی اپنی کمپنی کا، اور یہ میں بالکل اپنے جو سمجھیں باس ہیں، بھائی ہیں، جس طرح چیئرمین فیئر گروپ آف کمپنی راؤ صاحب ہیں، ان کے ساتھ معین صاحب ہیں CEO ہیں. تو وہ ہمارے دبئی بیس جو ہماری کمپنی کے سے، ان کا ٹرسٹ لیول میرے ساتھ یا بانڈنگ یا جو اپرچونیٹیز انہوں نے مجھے دی، میں صرف ان اپرچونیٹیز کو اویل کیا ہے بس. اور صرف یہ ہے کہ ایمانداری کے ساتھ یا ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ کسی بھی کام کو جب انجام دیتے ہیں تو اس کا رزلٹ آپ نے خود نہیں دیکھنا ہوتا، وہ رزلٹ آپ کے ساتھ خود بخود جڑتے چلے جاتے ہیں. اسی طرح لوگ اگر پیسے کو ٹارگیٹ کریں تو پیسہ انسان شاید نہ بنا سکے. پھر ہماری نیو جنریشن جو ہے وہ دیکھتی ہے شارٹ کٹس میں. میں نے اس ٹینیور میں کبھی شارٹ کٹ نہیں لیا. جو رسپانسبلٹی دی گئی ہے اس کو بس فلفل کیا ہے. جس اسٹیج میں چیز میرے ہینڈ اوور ہوئی ہے اس کو کوشش کیا جتنی بھی اپنے سکلز لگا کے، اپنی انرجی لگا کے اس کو جتنا میں بہتر کر سکوں اس پہ گیا. رزلٹس آپ کو خود بخود آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ رزلٹ آپ نہیں دیتے، وہ رزلٹ آپ کا فیڈ بیک ہے جو مینجمنٹ کی طرف سے آتا ہے، جو آپ کو اپنے کلائنٹس کی طرف سے آتا ہے، وہ ایز سچ وہ آپ کے رزلٹس ہیں. بالکل زبردست. اچھا ثاقب صاحب، ینگ انسپائرنگ جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں، فیئر ڈیل نے گیم چینجر ثابت ہوئی ہے، ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کا پراپر ایکو سسٹم چینج کیا ہے. اور ینگ انسپائرنگ میں ابھی اپنا بھی اگر اسٹیٹس کھولوں تو میکسیمم لڑکوں کے اسٹیٹس سوسائٹیز کے لگے ہوتے ہیں کہ یار یہ سوسائٹی اگر کوئی پراپرلی جاب نہیں بھی کر رہا تو فریلانسنگ اینڈ پہ جڑا ہوا ہے ریئل اسٹیٹ. جی بالکل، ہر بندہ پراپرٹی کی فیلڈ سے جڑا ہوا ہے. تو آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں جو اسپائرنگ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں لڑکے آنا چاہ رہے ہیں؟ کیا مسٹ کوالٹیز ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ میں، ایک سیلس پرسن میں ہونی چاہیے آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق؟ اگر ہم اس کو ذرا وائڈ لک میں دیکھیں، جی،
تو جتنے بھی لوگ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو دیکھتے ہیں وہ ساتھ اس کے ساتھ پیسہ جوڑتے ہیں, بالکل پیشن جوڑتے ہیں, بس گاڑی, موبائل اور بلڈنگ, یہ چیزیں مطلب وہ چیز کو ہمیں ذرا اس سے ہٹ کے دیکھنا چاہیے. یہ انڈسٹری چھوٹی نہیں ہے, اس میں بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں. اس میں جب انسان آتا ہے تو آپ کو فائنانس, آپریشنس, مارکیٹنگ, ایک کارپوریٹ لیول پہ آپ کو جانا پڑتا ہے. جی اگر کوئی بھی انسان یہ کہے کہ جی میں آج جاؤں گا اور میں 4 مہینے بعد میرے پاس گاڑی بھی ہوگی, موبائل بھی اچھا ہوگا, تو یہ سب چیزیں آپ کے پاس ہو سکتا ہے ڈے سیکنڈ ہی آ جائیں, لیکن یہ آپ کی ورتھ نہیں بنائیں گی یہ چیزیں. یہ آپ کا کام بولے گا, پھر آپ کا نام بولے گا. جی پہلے آپ کو کام کرنا ہے. جو نیو جنریشن ہے, نیو ہمارے ینگسٹرز ہیں جو اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں یا سوچتے ہیں, ان کو میں اپنے ایکسپیرینس سے یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ریلیشنز بنائیں, آپ لوگوں کے ساتھ تعلق بنائیں. جتنے آپ کے ریلیشن اسٹرانگ ہوں گے, پیسہ آپ کے ساتھ کس طرح جڑ رہا ہے وہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. آپ 2 سال بعد 5 سال بعد دیکھیں گے تو آپ کہاں سے کہاں آ جائیں گے. بالکل یہ کسی بھی فیلڈ سے. پھر ہماری ریئل اسٹیٹ انڈسٹری یا ہماری فیلڈ میں ایک بینیفٹ یہ ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جو کہ ہر بندہ کرنا چاہ رہا ہے اور ہر بندے کی ضرورت ہے. یہ گھر, اپارٹمنٹ, پلاٹ, یہ سب چیزیں بزنس سے زیادہ ہماری ضروریات ہیں. ہمیں اس چیز کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. ہماری گورنمنٹ کو اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہمارے جو ریشو ہے پاپولیشن کا اور اس کے بعد جو لوگ ہمارے سیٹلڈ ہیں اپنے اپنے گھروں میں وہ کتنے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہمیں جتنے بھی ہماری جو مڈل ایسٹ دیکھ لیں آپ, ٹھیک ہے, جتنے بھی ہماری کنٹریز ہیں جو کہ ویل ڈیولپ ہے, یا پھر ابھی ریسنٹلی پچھلے 5 سے 10 سال کا آپ ایکسپیرینس دیکھیں تو مڈل ایسٹ میں دیکھیں آپ یو اے ای, ابو ظہبی, اور اس کے بعد دبئی, شارجہ, اب ریسنٹلی آپ قطر کو دیکھ لیں. انہوں نے ساری اپنی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کی بیس پہ اپنا گرو کیا. آپ ہائی رائز بلڈنگس میں جاتے ہیں, آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. جتنی اچھی آپ انوائرمنٹ دیں گے, جتنی آپ سیکیور اپنا انوائرمنٹ کریں گے کنٹری کا, اتنی آپ بینیفٹ کریں گے. پھر ان کنٹریز کے ساتھ ساتھ دیکھیں ٹاپ آف دی لائن ایئر لائنس جو ہیں, آپ یا پھر کسی بھی ملٹی نیشنل کمپنیز کے ہیڈ آفس دیکھیں, وہ یورپ میں نہیں نظر آئیں گے, آپ کو یہاں نظر آئیں گے. کیا ریزن ہے کہ انہوں نے ایک انوائرمنٹ دیا ہے, انہوں نے اپنے انفراسٹرکچر پہ کام کیا ہے, ایک ایسی چیز تخلیق کر کے دی. لوگ سمجھتے تھے یار شیخوں کے پاس بہت پیسہ ہے, عربوں کے پاس بہت پیسہ ہے, بس یہ بلڈنگز بنانے میں رہتے ہیں. وہ اقصد میں مین مقصد ہے لوگوں کو وہاں تک لانا. جب آپ نے لوگوں کو ایک فیسیلیٹیٹ کر دیا, اپنے ایئر لائن, اپنے ٹورزم کو, آپ نے ڈیولپمنٹ کو جب کر دیا, تو اس کے بعد آپ نے دیکھا ملٹی نیشنل کمپنیز کا وہاں پہ لائن لگ گئی. آپ کو یہ نہیں کہ کسی کی IMF کے پاس جانا پڑ رہا ہے, کسی کے پاس جانا پڑ رہا ہے, کہ کووڈ ہے, کچھ بھی ہے, وہ آپ کا بیسس چلتی جا رہی ہیں. تو اس چیز پہ ہمیں پاکستان میں بھی ضرور کام کرنا چاہیے. بالکل. اچھا ثاقب صاحب, جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ CEO کا ٹائٹل ہو, لیڈر ہو, فاؤنڈر ہو کمپنی کا, لیکن ایک جو کامن چیز ہے سب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ ہے سیلز آنی چاہیے. بالکل. تو آپ بھی لاسٹ 10 ایئر سے اس انڈسٹری میں ہیں اور آپ کام کریں. میں اوور آل تو سیل پروسیس آپ سے نہیں پوچھتا فل اسٹیپس, لیکن کون سے ایسے مین اسٹیپس ہیں جو ینگ سیلس پرسن کو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یار جو آپ نے اپنے ایکسپیرینس میں بھی وہ چیز لے کے آئے ہیں اور اپنی بھی پالش کی ہے ڈیلی بیسس پہ, تو وہ اگر بتا دیں گے یار یہ کی ایریاز ہیں کہ اگر جو سیل پرسن جن پر کام کرتا ہے تو نہ صرف اس کی سیل انکریز ہوگی بلکہ وہ ماسٹر ہو جائے گا اس فیلڈ کا. کوئی بھی سیلس پرسن ہے, سیل ایگزیکٹو ہے, وہ جب بھی کام سٹارٹ کر رہا ہے یا اپنی جب وہ ورک آؤٹ کر رہا ہے تو اس نے سب سے پہلے تو چیزیں دیکھنی ہیں کہ وہ ایز اے کلائنٹ آپ اپنے آپ کو جج کریں. ٹھیک ہے. کہ ایز اے جب میں کسی بھی شاپ میں جاتا ہوں, کسی پروڈکٹ کو پرچیز کرنے جاتا ہوں, تو میرے مائنڈ میں کیا چیزیں ہوتی ہیں جو مجھے کسی بھی پروڈکٹ کی نیگیٹیوٹی بتاتی ہیں اور اس کی اچھائی بتاتے ہیں کہ ہاں میں نے 2 چیزیں میرے سامنے ہیں تو میں نے کس پہ جانا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا بیسک چیز ہے. اس کے بعد پروڈکٹ نالج آپ کی مسٹ ہے. آپ جو چیز سیل کرنے جا رہے ہیں, جس چیز کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں, اس کی پروڈکٹ نالج آپ کو, کہ اگر کلائنٹ کوشچنز کرتا ہے تو آپ کے پاس نالج ہو. بالکل. صرف کلائنٹ کوشچن نہ کریں, کلائنٹ کو آپ گائیڈ کریں جی کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلائنٹ جو ہے نا وہ بلائنڈ ہے,
وہ چیزیں دیکھ کے آپ کے پاس آیا ایز اے کنسلٹنسی کے لیے. آپ ایز اے کنسلٹنٹ ہیں. جس طرح ڈاکٹر کے پاس انسان جاتا ہے تو وہ اس کو گائیڈ کر, وہ مریض نہیں کہتا کہ بھائی مجھے یہ میڈیسن دے دیں, کیا کرنا ہے آپ میڈیکل اسٹور جا کے میڈیسن لیں. اسی طرح ہم کنسلٹنٹ ہیں, ہم ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ہے. ڈیلر کا لفظ ہم ختم کریں گے, ریئلٹرز یا کنسلٹنٹ یوز کریں گے تو وہ ہمارے لیے بھی ایک سائیکی ہے. یہ جو الفاظ ہیں یہ انسان کے دماغ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, اس کی پرفارمنس پہ افیکٹ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا, آپ جتنا اس پہ جائیں گے آپ لوگوں کو پروڈکٹ نالج. اب کوئی بندہ میرے پاس کیا چیز لینے آیا, اس کو شاید آئیڈیا نہ ہو کہ جو چیز وہ پسند کر رہا ہو سکتا ہے کہ اس سے سستی اور اچھی چیز میں اس کو دے سکتا ہوں. یہ میں جتنا اچھا گائیڈ کروں گا اسے, وہ اتنا کمفرٹیبل ہوگا. پھر آپ ہمیشہ سچ بولیں. آپ کے پاس این او سی نہیں ہے, آپ یہ بالکل نہ کہیں کہ میرے پاس این او سی ہے جی, پروسیس میں ہے, فلانا ہے, ایسا. آپ اس کے علاوہ آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں. آپ کی ڈیولپمنٹ ہے, آپ کی کمٹمنٹس ہیں, آپ کی پاس کمٹمنٹس ہیں, آپ اسے وہ دکھائیں. جو چیز آپ جب مس گائیڈ کرتے ہیں, آپ نے 10 چیزیں صحیح کہیں, ایک غلط کہہ دی جس کو اس نے ویریفائی کیا اور وہ پھر اس نے, یہ بالکل آپ کی بات درست ہے, ارجنسی ہوتی ہے نا. بالکل. اب ارجنسی آپ نہ بچائیں کسی بھی اسٹیج پہ, کسی بھی کام میں. جب آپ شارٹ کٹ یا ارجنسی میں کرتے ہیں تو آپ غلطیاں کرتے ہیں. اور میرا ماننا یہ ہے کہ انسان غلطیاں کرتا ہے, ہمیشہ کرتا ہے. صرف جو کنٹرولڈ ہے نا, وہ نئی غلطی پہ ہونا چاہیے کہ آپ غلطیاں اپنی ریپیٹ نہ کریں. مسٹیک آپ جو کریں وہ ہمیشہ نئی ہوتا ہے, آپ اس سے سیکھ کے آگے نکل جائیں. ریپیٹ نہ ہو. بالکل گریٹ. ایسا کہ میں جیسے بھی آپ کے آفس میں انٹر ہوں تو کرکٹ بیٹس وغیرہ میں نے سائن دیکھے اور تمام چیزیں. تو پیشن کی بات کرتے ہیں, آپ کا پیشن کس چیز میں ہے؟ پیشن, بزنس مین کا پیشن میرے خیال میں بزنس سے زیادہ نہیں ہوتا. لیکن ہم مارکیٹنگ, ایز اے مارکیٹنگ کمپنی ہمارے پاس ٹیکٹکس ہونی چاہیے بہت ساری مارکیٹ کو گریب کرنے کی. اچھا, ایز اے ہمارا یہاں کلچر ہے, ٹھیک ہے, ہم اس سے بھی ہٹ نہیں سکتے. اگر میں کہوں جی مجھے کرکٹ میں لگاؤ نہیں ہے تو میں شاید سچ نہ بول رہا ہوں. میرا کرکٹ فٹ بال میں اپنی دلچسپی ہے. ابھی ریسنٹلی ورلڈ کپ سے بھی جی بالکل, میں قطر ورلڈ کپ میں دیکھنے گیا ہوں. بڑی اچھی اپرچونٹی تھی. ہم شاید آسٹریلیا, امریکہ اس طرح اپروچ نہ کر سکتے ہیں. جتنے بھی مڈل ایسٹ یا اس ڈومین ایشیا میں لوگ تھے, ان کے پاس ایک بڑی اچھی اپرچونٹی تھی کہ وہ اس چیز کو دیکھ سکیں. ایز اے مارکیٹنگ کمپنی پھر ہم نے ایک مارکیٹنگ, کیونکہ فیئر ڈیل مارکیٹنگ ایز اے ٹرینڈ سیٹر مانی جاتی ہے پوری مارکیٹ میں, تو ہم نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا کہ ہمارے جتنے بھی سیلیبریٹیز ہیں اور ان کو اپنے ساتھ انگیج کیا جائے. جتنے بھی آپ بیٹس وغیرہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے کلائنٹ بھی ہیں, ہمارے سمجھے مینٹور بھی ہیں. اب مشتاق صاحب ہیں, وہ ایز اے سی ای او ہیں ہمارے لاہور برانچ کے, ٹھیک ہے. اب ان کو ہم نے ہمارے ساتھ الائن ہونے کا, شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ سیلیبریٹی تھے اس لیے انہوں نے اپنی مارکیٹنگ کے لیے. ہمارا پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. مشتاق صاحب کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ اس لیول کی ہے کہ ہم نے ایز اے ٹیچر, ایز اے گرومنگ کے لیے اپنے اسٹاف کو ان کے اپنے ساتھ الائنمنٹ کی ہے کہ ان کا ایکسپیرینس ورلڈ وائڈ ہے. انہوں نے اچھے پلیئر تیار کیے ہیں, انہوں نے لوگوں کو گروم کیا ہے. تو اور پھر ایک مذہبی ایلیمنٹ بھی ہے کہ ان کے ساتھ اٹیچ ہے. ماشاءاللہ ان کی ہر بات اللہ اور مذہب سے سٹارٹ ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ, اور ہر اس بات اسی بھی ختم ہوتی ہے. تو ہمارا بینیفٹ ہے. ساتھ مارکیٹنگ تو ہے, وہ تو بالکل چیز ساتھ چل رہی ہے, لیکن ایک مین پوائنٹ ہوتا ہے کہ ریلیشن بلڈ ہو جائے. ریلیشن بلڈ ہو تو آٹومیٹکلی وہ, جیسے آپ نے کہا کہ ینگ انسپائرنگ پیپلس کو چاہیے کہ وہ ریلیشنز اپنے بلڈ کریں, بالکل ایسے, تو آٹومیٹکلی بزنس اور مارکیٹنگ میں رہتا ہے. اچھا ثاقب صاحب, آپ کی ڈیلی روٹین کی طرف آتے ہیں. ہمارے ویورز سے اگر آپ شیئر کریں کہ آپ کی ڈیلی روٹین دن کیسا دکھتا ہے, کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں آپ کی؟ دن فیملی کو میں کیونکہ ڈیلی بیسس پہ ٹائم نہیں دے سکتا ہوتا ہوں اپنی روٹین کی وجہ سے, تو میں دن کا آغاز کوشش ہوتی ہے کہ کیونکہ اپنے بچوں کو خود اسکول چھوڑنے جاؤں, ان سے گپ شپ ہو جائے, اور اس کے بعد آفس ٹائملی جوائن کروں. اور انسان جو ہے, ایک چیز جو میں یہاں پہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ آپ کا اگر دن کا جو آغاز ہے نا وہ اچھے طریقے سے, آپ ایک تو ہے نماز فرض ہے, ہم نے وہ پڑھنی ہے, قرآن پاک کی تلاوت ہے, یہ بہت سپریم ہے جی, ٹھیک ہے. آپ کا یہ اگر آغاز دن کا ایسے ہو رہا ہے, اس کے بعد جو بھی آپ کی جوائننگ ہے
اگر آپ آن ٹائم آ جائیں, اگر میرا 10 بجے کا ٹائم ہے آفس کا, جی اگر میں 10:15 بھی آؤں تو میرے مائنڈ میں ایک چیز سارا دن کھنچتی رہے گی مجھے, ٹھیک ہے, وہ 15 منٹ مجھے سارا دن ستائیں گے. بالکل پوائنٹ. آپ دن کا آغاز آن ٹائم اپنی ڈیوٹی سے کریں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کس طرح راستے کھولتا ہے. آپ آ کے اپنے سیٹ پہ بیٹھیں, تلاوت کریں, اس کے بعد آپ کا ورک جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. ہماری ورک لائف بیلنس بھی ہونی چاہیے, پھر ہمارا ڈیلی کی روٹین ڈیسائیڈ ہونی چاہیے. اور اس کے بعد میں کوشش کرتا ہوں ویک میں 1 ڈے جو ہے نا اپنی فیملی کو دوں, اور 6 ڈیز جو ہے نا وہ اپنے بزنس کو دوں. بالکل زبردست. اچھا سب ایز اے سی ای او آپ ایک تو مارکیٹ نالج کے علاوہ سسٹم کس طرح کریٹ کرتے ہیں, اپنی ٹیم بلڈنگ کس طرح کرتے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. دیکھیے ہمارا الحمدللہ یہاں پہ ایک کارپوریٹ لیول ہے, پروفیشنلزم ہے ہماری کمپنی کے اندر, اور ہم جتنی بھی ہائرنگ ہے پراپر ہمارا سسٹمیٹک ہے. اس کے بعد ہمارے ٹریننگ سیشنز ہیں, وہ جو بھی ہمارا نیو اسٹاف آتا ہے اس کو پراپرلی ٹرین کیا جاتا ہے. اس ٹریننگ کے بعد جب وہ سیٹسفائی ہم بھی ہو جاتے ہیں اور وہ اس کا کانفیڈنس لیول بھی ہوتا ہے, پھر اس کو ایک ورک اسٹیشن الاٹ کیا جاتا ہے. پھر ہمارے ریگولر بیسس پہ جس طرح ہمارا پاکستان انجینئرنگ کونسل کے ساتھ ہمارا الائنمنٹ ہے, اسی طرح ہمارے ڈفرینٹ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں جن کے ساتھ ہمارا الائنمنٹ ہے, تو ہم وہاں سے ینگسٹرز بھی لے رہے ہیں جن کو ہم ٹرین کر رہے ہیں, اور ان کی کاسٹ بھی ہم خود بیئر کر رہے ہیں. تو ہمارے جو انجینئرز وغیرہ جو بھی ہیں فریش گریجویٹس ہیں, کم از کم ان کو جو ہے نا یہ چیز کی ٹینشن نہ ہو کہ جب میں نکلوں گا تو پتہ نہیں میرا آگے کیا بنے گا. مطلب ہزاروں کی تعداد سے ہم جو ہے نا وہ ڈاکٹر اور انجینئر پروڈیوس کر رہے ہیں. تو ایز اے پاکستان انجینئرنگ کونسل سے فیئر گروپ آف کمپنیز کا ایک ایگریمنٹ ہے, اور ہم نے جو ہے نا یہ ان کے ساتھ الائنمنٹ کی ہوئی کہ ہم ان کے انجینئرس کو جو آن جاب ٹریننگ یہاں دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو اور بھی ہمارے پورٹلز ہیں اس کے بعد جو سی ویز وغیرہ آتی ہیں وہاں سے بھی ہماری ہائرنگ ہے. تو پراپر ایک طریقے کے ساتھ جو ہے نا پھر ہم جس کی جو انٹرسٹ ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں, اور ہم اپنی نیڈ کو بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری نیڈ کیا ہے, اس کی بیسس پہ ہم سارا اپنا سسٹم جو ہے وہ رن کر رہے ہیں. زبردست. ایسا کہ بزنس مین ہونے کے ناطے ایز سی ای او آپ کا ویژن مشن کیا ہے, کیا لیگیسی آپ اپنے پیچھے اپنے بزنس کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے ہمارا جیسے میں نے پہلے اپنے ڈسکشن میں کہا کہ ہم سیکھنے کا جو ہے نا عمل وہ کبھی رکتا نہیں ہے. یہ ہماری جو پاک آرمی ہے, پاک فوج ہے, اس کا آپ سسٹم دیکھیں نا تو ایک آ رہا ہے آگے سے آگے جا رہا ہے. مطلب 6 لوگ ایک پوسٹ کی لائن میں لگے ہوئے ہیں, ایک سلیکٹ ہو گیا. ہم نے کبھی یہ نہیں سنا کہ بھائی 6 میں اختلاف ہو گیا, پیچھے 5 میں اختلاف ہو گیا. ایک کیونکہ ان کا ایک سسٹم ہے. بالکل سسٹم. ٹھیک ہے, ہم کوشش کریں چاہے ہم چھوٹے لیول پہ کام کر رہے ہیں چاہے ہم بڑے لیول پہ کام کر رہے ہیں, ہم ایک سسٹم کے تحت کام کریں. میں آج یہاں ہوں, کل دبئی ہوں, لاہور ہوں, ہمارا سسٹم ہونا چاہیے پیچھے. تو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہوں گے, ہمارے سسٹم ہوگا, یہی چیز ہماری گروتھ ہے. چاہے وہ ریل اسٹیٹ ہے یا کوئی اور انڈسٹری ہے, جب تک آپ ایک سسٹمیٹک انوائرمنٹ نہیں دیں گے اپنی کمپنی کا. اور بیسکلی ایز اے سی او میرا مین پرپس یا میرا گول وہ اپنی کمپنی کے لیے سسٹم بنانے ہیں, تاکہ اس میں جو ینگسٹرز ہیں یا پھر ہمارے پرانے جو 20 سال سے ہمارے ساتھ لوگ اٹیچ ہیں, ان کو ایک سسٹم کے تحت ایک انوائرمنٹ کے تحت اپرچونیٹیز ملتی رہیں اور بس وہ اس کو یوٹیلائز کرتے رہیں. گریٹ. جو میرا آپ سے کوشچن ہے وہ یہ کہ ریئل اسٹیٹ میں آپ کے خیال سے یہ میتھ ہے یا ان ریئل ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ریئل اسٹیٹ ڈیلرز یہ فراڈ ہوتا ہے, سیٹی باندھنے نہیں, پتہ نہیں پیسے میرے ڈوب گئے ہیں, یہ ہو گیا. تو کسٹمر سروس سے ریلیٹڈ فیئر ڈیل کیا رول پلے کر رہی ہے؟ آپ کا ویژن مشن کیا ہے کہ یار کسٹمرز کو ہم نے کس طرح سیٹسفائی کرنا ہے, یا اس کے بارے میں بتائیں کہ میتھ ہے یا ریئل؟ یہ کویشچن آپ کا نا بہت امپورٹنٹ ہے شاہ ذیشان صاحب. جس طرح اب میرا بلیو یہ ہے کہ ہم جس طرح نیو بورن بیبی کے نام رکھنے پہ جاتے ہیں نا, جی, تو ہمارے پاس بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں کہ ہم اس کو کیا نام دیں گے. تو اگر ہم اس کا نام, میرا ماننا ہے کہ نام کے اندر جو ہے نا وہ تاثیر ہے, ٹھیک ہے, وہ اثر کرتا ہے اس کی پرسنالٹی پہ. اور ہم اگر یونیک ناموں کی طرف جائیں گے جن کا کوئی مطلب یا مقصد نہیں ہوگا تو شاید اس بچے کی پرسنالٹی اس طرح بلڈ بھی نہ ہو سکے. اسی طرح ہم نے اپنے بزنس کا نام فیئر گروپ آف کمپنیز یا فیئر, اب ہر چیز کا نام فیئر ڈیل مارکیٹنگ, فیئر کا نام ساتھ جڑا ہوا ہے. اس کا بیسک پرپس یہی ہے کہ ہم جو ریئل ویلیوز ہیں اس پہ چلیں.
ہم اپنے کسٹمر یا کلائنٹ کو وہی گائیڈ کریں جو ہم وہی کمٹمنٹ دیں جو ہم پوری کر سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد ہمارا جو مین جو بزنس کی جو بیس ہے جو اسٹرینتھ ہے وہ ریلیشنس اور اس کے بعد پھر اپنی کمٹمنٹس اور ان کو گائیڈنس دینا آفٹر سیل سروسز از موسٹ امپورٹنٹ. انسان کوئی بھی چیز لینے جا رہا ہے, آپ ایک کو گائیڈ کرتے ہیں تو آپ 10 کو گائیڈ کر رہے ہیں. وہ فیس ہے, وہ کلائنٹ آپ کا فیس ہے جو مارکیٹ میں جا کے پھر آپ کی اچھائی یا برائی کریں گے. تو آپ اس فیس کو جتنا اچھا آپ پریزنٹ کریں گے اور جتنا اچھا آپ کو گائیڈ کریں گے وہ آپ کا فیس مارکیٹ میں اتنا ہی اچھا جائے گا. تو آفٹر سیل سروسز پہ ہمارا زیادہ فوکس ہے. اور کلائنٹ جس طرح میں نے کہا کہ ہم ریلیشن بیس ہیں, تو ہم جتنے اب اس کی ایگزامپل آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ ہمارے ساتھ 2002 سے ہیں, چاہے وہ امپلائیز تھے, ہمارے مینجمنٹ میں تھے یا ہمارے کلائنٹ تھے, وہ آج تک ہمارے ساتھ الائن ہیں. یہ قطرہ قطرہ سمندر جو ہے وہ اسی طرح بنا ہے 2002 سے. بالکل کہ ہم نے انہیں کیٹرڈ کیا ہے, ہم نے انہیں ایک انوائرمنٹ ایسا دیا ہے کہ ان کو ایک فیملی, چاہے وہ کلائنٹ ہے چاہے وہ ہمارا امپلائی ہے, وہ کبھی ایسا فیل نہیں ہوا اسے کہ وہ کہیں آگے پیچھے ہو. بالکل. اچھا دیکھ رہا تھا, تو بکس ریڈنگ کا شوق کیا ہے؟ کوئی فیوریٹ بکس آپ شیئر کرنا چاہیں ہمارے یوتھ سے, یا ون آف دا بیسٹ آپ کی فیوریٹ بک کون سی؟ بکس ریڈنگ کا شوق تھا, اصل میں اب ٹائم کی کمی ہے. اور بکس ریڈنگ اگر آپ کہیں گے جی ریکمینڈ کریں کوئی بک, تو میرے نہیں خیال کہ قرآن پاک کے علاوہ ہمیں کوئی بھی بک ایسی ہے جو کہ ہمیں ہمارے کسی بھی مسائل کا حل ہو یا کوئی بھی گائیڈنس ہو. تو میرا ہمارے پاس چاہے 5 منٹ ہے چاہے 10 منٹ ہے, آپ نے ترجمے کے ساتھ اسے پڑھ لیں, چاہے ایک آیت پڑھ لیں, ایک حدیث پڑھ لیں, اور کوشش کریں جو چیز آپ نے آج پڑھی ہے اس کو اپنی زندگی پہ عمل کر لیں, اس پہ اس کو امپلیمنٹ کر لیں اپنی لائف کے اوپر. زبردست. آپ کی سکسیس کا جو 10 سال آپ کو اس انڈسٹری میں ہو گئے, اگر میں کور سیکرٹ پوچھوں تو کیا ہے؟ کور سیکرٹ تو شاید میں بھی نہیں جان سکوں گا. ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو سکتی ہے, دوسری ماں باپ کی دعائیں ہو سکتی ہیں. باقی انسان کے ہاتھ میں اگر کہیں نا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں. لیکن اس میں ایک آپ کی بات کر رہا ہوں, ایک چیز میں ایڈ کروں کہ میں زیادہ ہیبٹس کی بات نہیں کرتا. ایک ہوتا ہے نا کہ یار میں 10 سال سے فیلڈ میں کام کروں, لیکن آج مجھے فخر ہے کہ یار یہ 10 سال میں نے ایک چیز اس پہ کمپرومائز نہیں کیا اور یہ کنٹینیوس میں چلتا رہا ہوں. وہ ہیبٹ, وہ ریچول, وہ سیکرٹ, وہ بتا دیں ہم سے شیئر کر دیں کہ جو 10 سال سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو کوئی بھی سچویشن آئی ہے میں نے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا. یہ کافی مشکل سوال ہے آپ کا. اس میں ذیشان صاحب اس طرح ہے کہ آپ کسی ایک چیز پہ شاید نہ جا سکیں. جی. اچھا, اور میں اپنی پرسنالٹی کے بارے میں شاید خود نہ بتا سکوں, لوگ جو بتائیں وہ زیادہ بہتر ہے. میں اگر فوکس اپنا بتاؤں کہ میں کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کرتا تو وہ جھوٹ پہ نہیں کرتا, سچ بولنے کو ترجیح دیتا ہوں. چاہے انوائرمنٹ آپ کا کچھ بھی ہے, آپ کسی کے ساتھ مس کمٹمنٹ نہ کریں. مطلب وہ چیز مجھے ٹیز کرتی ہے اگر میری کوئی مس کمٹمنٹ ہو جائے. تو یہ چیز میں نے پچھلے, چاہے وہ ڈیلرز ہیں چاہے وہ کلائنٹس ہیں, میں نے اگر کوشش کی ہے لوگوں کے ساتھ یا وہ اسٹاف ہے, ان کو ہمیشہ وہی بتایا جو میں پورا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اور ہمیشہ جو کمٹمنٹ کر دی ہے وہ اون کی ہے. ہاں, ہمارے کام میں ڈاکومنٹیشن سنت نبوی بھی ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن آپ کی زبان بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نے کسی کو, آپ مجھ سے کوئی چیز پرچیز کرنے آئے, یہ پین پرچیز کرنے آئے, میں نے آپ کو اس کا ریٹ 10 روپے دے دیا, آپ نے مجھے آج کمٹ کر کے گیا جی میں کل پیمنٹ دے دوں گا. اگر مجھے کل کو اس کلائنٹ لگ گیا 12 روپے کا اور میں اپنی کمٹمنٹ سے پھر گیا, تو آپ نہیں جائیں گے مجھ سے ہزاروں لوگ پیچھے ہو جائیں گے. تو اگر میں نے جو زبان دے دی ہے, مجھے اللہ تعالیٰ, میرا کیا بلیو ہے کہ وہ 10 روپے میں میرے پاس زیادہ برکت ہے 12 سے. بالکل, جو کمٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے, میں وہ 10 روپے کی چیز سیل کر کے اسے اون کرنے میں ہمیشہ ترجیح دوں گا بجائے کہ چیٹ کر کے کسی کو 12 روپے کمانے. تو یہ بس ایک لاجک. ایٹ دا اینڈ ثاقب صاحب, ون بیسٹ ایڈوائس فار دا یوتھ. جی, ون ایڈوائس فار دا یوتھ یہی ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں, کوئی بھی ڈیسیجن کرنے جا رہے ہیں, اس سے پہلے آپ 100 ٹائمز اس کو تھنک اباؤٹ اٹ. جب آپ نے کوئی ڈیسیجن کر دیا,
اس کے بعد آپ نے وہ ڈیسیجن صحیح کیا یا غلط کیا آپ یہ نہ سوچیں بالکل. آپ یہ سوچیں کہ میرا ڈیسیجن بالکل ٹھیک ہے اور میں نے اس پہ کام کرنا ہے بس. اس کے بعد آپ کا فوکس وہی ہو جو آپ نے ڈیسائیڈ کیا, جو آپ کا ٹارگیٹ ہے, پھر آپ لیفٹ رائٹ نہ ہو. زبردست. اگین تھینک یو سو مچ ثاقب صاحب, آپ نے ٹائم نکالا. میں نے تو بہت کچھ سیکھا ہے اباؤٹ بزنس, مارکیٹنگ اور پی آر. امید کرتا ہوں ہمارے ویورز جو ریئل اسٹیٹ ریئلٹرز یہ انٹرویو دیکھیں گے وہ بھی اس سے بہت کچھ سیکھیں گے. تو بہت شکریہ آپ کا سر. تھینک یو. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.